آج کا جو تحریر ہے ہمیشہ کی طرح لوٹ آؤ نا۔ السلام علیکم فارس سر، کیسے ہے؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ فارس سر، میں علامہ اقبال کالج میں لیکچرر ہوں۔ جب سے آپ کو پڑھنا شروع کیا ہے یوں لگتا ہے آپ میری زندگی مجھے لٹانے آئے ہیں۔ آپ تک یہ میرا خط پہنچ جائے تو سر شاید ضرور کر دینا۔ بہت سے رشتے دیکھے جا رہے تھے میرے لیے، لیکن کوئی بہن کو پسند نہ آتا تو کوئی ماں کو۔ اگر ان دونوں کو پسند آ جاتا تو میں کوئی نقص نکال دیتا۔ مجھے بہت سی لڑکیوں کی تصاویر دکھائی گئی تھی۔ بہت لوگ ہمارے گھر آئے، مجھے دیکھتے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیتے۔ اب اپنی منہ میاں مٹھو کیا بننا، مطلب کہ بہت خوش اخلاق تھا نا، اور الحمدللہ شکل و صورت بھی پیاری ہے۔ میں کالج میں لیکچرر تھا، سب پروفیسر عادل شیخ کہہ کر مخاطب ہوتے تھے مجھ سے۔ وہ ایک ملاقات کیا ہوئی زندگی بدل گئی۔ میں اسے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن اس نے مجھے دیکھا تھا۔ خدا جانے وہ کیسی تھی کہ پہلی نظر میں مجھ سے محبت کر بیٹھی تھی۔ گاؤں کے گھر میں رشتہ دیکھنے گئے تھے، وہ مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ میں ان کے گھر پہنچا تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے، رشتے کی بات کر رہے تھے۔ میں نے جائے نماز کا پوچھا، انہوں نے ایک کمرے میں مجھے مصلی بچھا کر دیا۔ نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کی تو یوں محسوس ہوا کوئی میرے پیچھے مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک گلاس میں دودھ پڑا تھا، بالکل میرے مصلی کے پاس، ساتھ ایک کاغذ پہ لکھا تھا، آپ بہت اچھے ہیں، پلیز انکار نہ کر کے جانا میرے رشتے کو۔ اور یہ دودھ آدھا گلاس میں نے پی لیا، آدھا آپ پی لیں۔ میں حیران تھا کیسی لڑکی ہے، مجھے بہت عجیب لگا۔ خیر میں نے دودھ کا گلاس سائڈ پہ رکھا، جوتا پہنا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ سب باتیں کر رہے تھے، ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ بہن مسکرائی، بھائی لڑکی تو بہت ہی پیاری ہے، لیکن امی کو پسند نہیں۔ امی کہتی ہے بتونی بہت ہے، ہم کو ذرا کم ہوشیار لڑکی چاہیے۔ خیر وہاں بھی انکار کیا، میں خاموش رہا، سب اٹھے چلے آئے۔ کار میں بیٹھا کہ مجھے لگا میں کچھ بھول آیا ہوں، دیکھا موبائل اور پرس تو پاس ہی ہے، گاڑی سٹارٹ کی، گھر کو چلے آئے۔ میں نے ضد لگا دی، مجھے اب 2 سال شادی نہیں کرنی، کوئی میرے لیے رشتہ نہیں ڈھونڈے گا، اب سمجھ گئے نا۔ 7 مہینہ گزر گئے۔ ایک شب سردی کی سرد رات تھی، ٹیرس پہ بیٹا، دھند چھائی ہوئی تھی، گپ اندھیرے میں دور کسی ٹرین کی آواز کو محسوس کر رہا تھا۔ پاس میں دریا تھا، پانی کی جھلملاہٹ کو سن رہا تھا۔ اتنی میں میرے واٹس ایپ پہ میسج آیا، ٹھن ٹھن کوئی ہے یہاں۔ میں میسج پڑھا، حیران ہوا، ایسا میسج مجھے کرنے والا کون ہو سکتا ہے بھلا؟ پھر سوچا ہوگا کوئی اسٹوڈنٹ، میں اگنور کر دیا۔ پھر ایک دال والا ایموجی آیا، ساتھ لکھا تھا آپ پروفیسر عادل شیخ ہے نا۔ میں نے اسے وائی فائی بند کر دیا اور کافی بنانے لگا۔ سردی لگ رہی تھی، لیکن مجھے سردی بہت پسند تھی۔ میں ٹھنڈی ہاتھوں سے گرم کافی کا کپ پکڑے ہوئے پھر ٹیرس میں جا بیٹھا، کتاب ہاتھ میں پکڑے پڑھنے لگا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے وائی فائی آن کیا، موبائل کا 5 منٹ گزرے تھے کہ پھر ایک میسج آیا، بہت کھڑوس ہیں آپ، پتہ ہے میں موبائل لیے کب سے انتظار کر رہی تھی، لیکن آپ ہے کہ ڈیٹا بند کیے بیٹھے تھے، کل بات کروں گی، ابھی مجھے نیند آ رہی۔ آپ ویسے عادل شیخ ہیں نا؟ میں بہت حیران تھا، یہ کون ہے؟ میں نے اگنور کر دیا، سونے چلا گیا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی، موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں دیکھا وہی نمبر، بار بار کال ہو رہی تھی۔ میں نے کال اٹینڈ کی، غصے سے ہیلو بولا، بدتمیزی سی بات کی، کون ہو بھائی تم، وہ کیوں کال کر رہے ہو بار بار؟ اس نے کال بند کر دی، ساتھ ہی میسج آیا، آپ غصہ کیوں کر، میں تو بس آپ کو جگا رہی تھی کہ فجر کی نماز پڑھ لی اٹھ کر۔ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا، نماز پڑھی، پھر سیر کے لیے چلا گیا۔ گھر آیا، ناشتہ کیا، کالج کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بار بار خیال اس میسج کرنے والے کی طرف جا رہا تھا۔ غصے سے کتاب میز پر رکھ اور آفس گیا، نیوز پیپر پڑھنے لگا۔ 1 مہینہ گزر گیا، اس کا نمبر بلاک ہی تھا۔ پھر جب میں ایک رات فارغ بیٹا واٹس ایپ دیکھ رہا تھا، اس کے میسج سامنے آئے، دل میں خیال آیا دیکھو تو صحیح یہ کون ہے، کیوں میسج کرتا ہے مجھے وہ انسان۔ اس کا نمبر ان بلاک کیا، وہ نمبر آن لائن نظر تو آتا تھا لیکن کوئی میسج نہیں۔ پھر ایک دن میسج آیا، پروفیسر سر آپ نے اپنی تصویر جو لگائی ہے نا واٹس ایپ پہ، قسم سے بہت سونے لگ رہے ہو۔ میں جلدی واٹس ایپ اوپن کیا، اس کا میسج دیکھا، وہ آف لائن ہو چکا تھا۔ میں نے میسج کیا، آپ کون ہو؟ دوسرے دن جواب آیا، کیا کریں گے جان کر کے میں کون ہوں؟ پروفیسر سر آپ مجھ سے دوستی
کریں گے۔ میں حیران تھا یہ کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی؟ پھر میں نے پوچھا آپ لڑکا ہے یا لڑکی؟ اس نے ہنسی والی ایموجی سینڈ کیا۔ ارے پروفیسر سر میں لڑکی ہوں، آپ بھی نہ کچھ بھی بولتے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا نمبر کہاں سے لیا میرا؟ کہنے لگی چھوڑیے نا اس بات کو، ضروری نہیں کہ نمبر کہاں سے ملا، آپ یہ دیکھیں میں نے کتنی مشکل سے آپ کو تلاش کیا۔ آج بہت سردی اور میں آپ سے بات کرنے کے لیے صحن میں کھڑی ہوں۔ میں حیرت سے پوچھا صحن میں کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی کمرے میں سیاپا سروس نہیں آتی ہے نا۔ میں نے اس سے پوچھا کیسے یقین کروں تم لڑکی ہو؟ کافی سارے دل ایک ساتھ بھیجے۔ کہنے لگی آپ چھوڑیے نا اس بات کو، لڑکی ہوں یا لڑکا، بس آپ یہ دیکھیے میں آپ کے لیے سردی میں کھڑی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آف لائن ہو گئی۔ 2 دن تک آن لائن نہ ہوئی، پھر رات 11 بجے میسج آیا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ پروفیسر سر بڑے بے وفا ہے آپ، 2 دن میں پوچھا بھی نہیں آپ نے میں کہاں ہوں، میسج کیوں نہیں کیا؟ میں نے بھی ذرا نخرہ دکھاتے ہوئے کہا تو پہلے تم اپنی آواز سناؤ مجھے، پھر بات کروں گا تم سے۔ اس نے جلدی سے ایک واٹس ایپ میسج کیا، پروفیسر سر سن لو آواز، میری لڑکی ہی ہوں، اور قسم سے بندہ کسی کا حال پوچھ لیتا، آپ تو بہت برے ہیں۔ یہ میسج کر کے وہ آف لائن ہو گئی۔ میں نے آواز سنی، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، لہجہ ایسا تھا کہ جان ڈال دیتا، معصومانہ سا۔ میں کچھ کہتا اس نے ڈیٹا بند کر دیا تھا۔ ماں نے کال کی لیکن نمبر بھی بند تھا۔ مجھے غصہ تھا، بہت عجیب لڑکی ہے، بات کرتے کرتے غائب ہو جاتی ہے۔ مجھے اس کا انتظار رہنے لگا، نہ جانے کتنی بار موبائل دیکھتا اس کا میسج آیا ہے یا نہیں۔ وہ بہت عجیب سی تھی، اس بار تو 10 دن گزر گئے۔ مجھے بہت غصہ تھا، 1000 بار نمبر ملاتا اس کا بند آتا۔ صبح صبح میسج آیا، پروفیسر سر مجھے پتہ ہے آپ مجھے بہت یاد کر رہے تھے نا۔ میں ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میسج دیکھ کر رپلائی نہ کیا۔ پھر اس کا میسج آیا، پروفیسر سر آپ کتنے کوجی لگتے ہیں، غصے میں مسکرایا کریں۔ غصے سے پوچھا کہاں تھی؟ 10 دن بتا کر بھی نہیں گئی تھی، بات کرتے کرتے غائب ہو جاتی، اب بات کرو گی یا چلی جاؤ گی پھر؟ وہ پیارے سی بولی، پروفیسر سر سچ میں اداس تھے میرے بنا؟ میں نے بات کاٹ کر بولا مجھے پروفیسر سر نہیں عادل کہا کرو۔ اس نے شرمانے والی ایموجی بھیجا، نہیں آپ کو میں عادل کیوں کہوں، آپ کو تو پروفیسر سر ہی کہوں گی۔ پھر جلدی سے میسج کیا، اچھا میں ناشتہ بنا لوں پھر رات کو بات کروں گی، ٹھیک ہے؟ میں نے وعدہ لیا رات کو تو آؤ جاؤ گی نا۔ دل کا ایموجی بھیج کر آف لائن ہو گئی۔ میں نہیں جانتا اس میں ایسا کیا تھا کہ مجھے پل پل اس کا یاد ستانے لگی، اس کا انتظار رہتا۔ وہ بہت چلبلی سی تھی، چاہے چند میسیجز کرتی تھی، دن تک سال برابر ہو گیا۔ رات ہوئی میسج آیا، بہت تک گئی ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں، آج ایسا کیا کام کیا بلا؟ کہنے لگی ارے کام نہیں کیا، آج میں گھومنے گئی تھی، گول گپے بھی کھا کر آئی ہوں، تم کو پتہ ہے بہت پسند ہے گول گپے مجھے، کبھی کھائے ہیں؟ کٹھا پانی ڈال کر وہ بولتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا سنو ایک بات مانو گی میری؟ کہنے لگی ارے پروفیسر سر جان نہ مانگ لینا، بس باقی جو کہو گی مان لوں گی۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا نہیں جان نہیں چاہیے، بس بات یہ ہے کہ مجھے اپنی تصویر تو دکھاؤ۔ مجھے وہ بھی بہت مسکرائی، ارے پروفیسر سر چھوڑیے نا، دیکھنے کو دیکھ کر کیا کرو گے، بس اتنا بتا دو میں بہت سونی ہوں بالکل گڑیا کی طرح۔ مجھے کہنے لگی آپ نے شادی کر لی کیا؟ میں نے جھٹ میں جواب دیا نہیں، مجھے کوئی ملی ہی نہیں، کوئی ایسی ہے جس کو اپنا بنا سکتا۔ اس سے پوچھا تم بتاؤ، وہ اداس سے بولی مجھے کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو مجھے اپنا بنا سکتا۔ پھر بات بدل دی اس نے، اچھا سنو نا اپنی تصویر تو بھیجیے۔ پروفیسر سر میں نے شرارت کرتے ہوئے بولا کیوں بیجو، دیکھا تو ہوا ہوں تم نے مجھے؟ معصومانہ لہجے میں بولی ہاں دیکھا ہے نا، لیکن بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے نا۔ بات کرتے کرتے پھر آف لائن ہو گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا، رات کو 2 بج رہے تھے، یا خدا ٹائم کب گزر گیا تھا پتہ بھی نہ چلا، اس کے ساتھ وقت کیسے گزر جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پھر 4 دن گزر گئے، کوئی میسج نہ آیا۔ 4 دن بعد میسج آیا، پروفیسر سر آ جاؤ بریانی کھا لو، میں نے خود بنائی اپنی کیوٹ ہاتھوں سے۔ میں کیا کہتا، اسے غصہ کرنے کا فائدہ نہیں، کون سا اثر ہونا اسے۔ میں نے بھی کہہ دیا ہاں کھلاؤ بریانی۔ کہنے لگی منہ کھولو آ کرو۔ اچھا پروفیسر سر آپ غصہ نہ کیا کریں، ہمارے گھر بہت پابندی ہے، لڑکیاں موبائل یوز نہیں کر سکتی، بھائیوں سے چھپ کر بات کرتے ہیں آپ سے۔ اب میرے بھائی بہت سخت ہے، آپ کو نہیں پتا۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا لیکن اس کو دیکھنے کا بہت دل تھا۔ میں اسے ہر روز کہتا مجھے اپنی تصویر دکھاؤ، لیکن وہ بات ٹال دیتی۔ میں نے پوچھا اس سے کبھی محبت کی ہے؟ کہنے لگی ہاں نہ کی ہے میں نے محبت،
بہت محبت کی ہے، میری محبت پاک ہے، لیکن پتہ کیا میری محبت صرف ایک طرفہ ہے۔ میں نے پوچھا کیا وہ نہیں کرتا آپ سے محبت؟ کہنے لگی اسے نہیں پتہ نا کہ میں اسے چاہتی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو اسے بتاؤ نا۔ اداسی میں کہنے لگی نہیں بتا سکتی نا، کیونکہ وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا، اور میری قسمت اتنی بھی اچھی نہیں کہ وہ میرا ہو جائے۔ اس کی باتوں میں ایک بے بسی تھی جو شاید میں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں مجھے اس سے بات کرتے ہوئے 7 مہینے ہو گئے تھے، لیکن میں نے اس کا نام تک نہ پوچھا تھا۔ میں نے پوچھا اپنا نام بتایا نہیں مجھے۔ وہ بولی آپ نے پوچھا ہی کب تھا؟ میرا نام ایمان فاطمہ ہے۔ آج آپ اپنی تصویر بھیجیے نا پروفیسر سر، دل کر رہا ہے آپ کو دیکھنے کا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا وہ اداس ہے۔ میں نے کچھ تصویر بھیجی، دیکھ کر کچھ لمحے خاموش ہی رہی، پھر بولی آپ پیار کرتے ہیں کسی سے؟ سچ تو یہ تھا کہ اس سے بن دے کے چاہنے لگا تھا میں۔ بے پناہ محبت ہو گئی تھی اس کی باتوں سے، اس کی معصومیت سے، لیکن اظہار کرنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ سوچتا تھا اگر بتا دیا تو کہیں وہ بات کرنا نہ چھوڑ جائے۔ اور پھر عقل کہتی تھی وہ اجنبی ہے، انجان نمبر سے میسج آیا تھا، خدا جانے کون ہے کیسی ہے، بس ٹائم پاس کرو اس سے۔ وہ پھر سے بولی بتایا نا پروفیسر سر پیار کیا آپ نے کبھی؟ میں نے انکار کر دیا، پیار اور میں یہ فضول کام میں نہیں کرتا۔ وہ مسکرائی، کہنے لگی فضول کام تو نہیں ہے محبت، محبت تو عبادت ہے۔ بس سر ہم نے محبت کو، ہوش کو محبت کا نام دے کر بدنام کر دیا۔ میں بھی تو کرتی ہوں نا محبت کسی سے، اس کی 2 چیزیں ہیں میرے پاس جس کو میں نے سنبھال رکھا ہے۔ میں حیران تھا وہ کیسے آج کے زمانے میں کسی سے اتنا محبت کر سکتی ہے بھلا۔ میں نے اس سے پوچھا تم کسی سے اتنی محبت کرتی ہو تو مجھ سے کیوں بات کرتی ہو پھر؟ محبت میں ملاوٹ۔ وہ مسکرائی، ارے پروفیسر سر بالکل بھی نہیں، بس آپ نہیں سمجھ سکتے نا۔ میں نے اس کے ساتھ ضد کی، مجھے آج تم کو دکھانا ہے۔ مجھے پیار سے سمجھانے لگی، پتہ ہے آپ کو میرا بھی دل کرتا ہے آپ کو اپنی تصویر دکھاؤں، لیکن پھر میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ دھوکا ہوگا نا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، اس کے لیے میری محبت اور بڑھ گئی۔ پھر مجھ سے وعدہ کرتی ہوئی بولی پروفیسر سر وعدہ رہا، ایک دن آپ کو میں اپنی تصویر ضرور دکھاؤں گی، اپنی محبت کے بارے میں بھی بتاؤں گی، لیکن آپ کبھی ضد نہ کرنا مجھے دیکھنے کی۔ میں نے صبر کر لیا، مان گیا بات اس کی۔ 2 سال کوئی بنا کسی کو دیکھے محبت کرے یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن میں نے اس سے کی تھی۔ وہ میری سانس سے بھی زیادہ قریب تھی۔ اب تو حالت یہ تھی کہ اس کے بنا زندگی کا تصور بھی کہاں تھا۔ بارشوں کا موسم تھا، بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ مجھے میسج کیا کہنے لگے پروفیسر سر آ جائے، میں نے پکوڑے بنائے ہیں کھا لے۔ اس نے اپنے ہتھیلے پہ پکوڑے رکھ کر تصویر بھیجی تھی، اس کے ہاتھ بہت ہی خوبصورت گورے سے۔ میں نے کوئی 50 بار ماشاءاللہ کہا تھا دیکھ کر۔ کہنے لگے کنجوس پروفیسر آپ تو کبھی مجھے پوچھتے ہی نہیں، صلاح نہیں مارتی کسی چیز کی، بندہ پوچھ ہی لیتا ہے۔ مجھے بتانے لگی میں کوکنگ بہت اچھی کر لیتی ہوں، ہر طرح کے کھانے بنا لیتی ہوں، میرا خواب ہے میری شادی ہوگی نا میں کمیٹی ڈال کر پھر کوکنگ کا سارا سامان خریدوں گی، کچن سجاؤں گی، پھر ہر روز ایک نئے مزے کی ڈش بنایا کروں گی۔ اس کی معصومانہ باتوں پہ بہت پیار آتا تھا مجھے۔ اس کی اچھی عادت پہ یہ بھی تھی، مجھ سے وعدہ لیا تھا اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ پابند تو میں پہلے سے ہی تھا، لیکن اب تو کبھی قضا نہ ہونے دیتا تھا۔ کہنے لگی میرا دل کرتا میں بہت امیر ہو جاؤں، پھر میں حج کروں، پھر امریکہ لندن گھومنے جاؤں۔ یہ بات کرتے کرتے بولی آپ کو سرسوں کا ساگ پسند ہے کیا؟ میں ہنسا، ایمان تم امریکہ لندن سے سیدھا ساگ پہ آ گئی؟ وہ بولے ارے نہیں میں نے آج ساگ بنایا تھا نا، اسی لیے سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں۔ پھر اچانک سے غائب ہوئی، 2 مہینے گزر گئے۔ خدا جانتا ہے میں کتنا رویا تھا اس کی لوٹ آنے کی، کتنی دعائیں مانگی تھی۔ 2 مہینے بعد آن لائن آئی، وائس میسج کیا پروفیسر سر کان پکڑ کر معافی مانگتی ہوں، بس کسی وجہ سے آپ کے ساتھ بات نہ کر سکی، آپ کو میری قسم آپ کوئی سوال نہیں کریں گے اس بارے میں۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، لڑنا چاہتا تھا اس سے، اس کو ڈانٹنا چاہتا تھا، لیکن خاموش رہا۔ اچھا سنیے، دیکھیے نا موسم کتنا پیارا ہے، کتنی سردی ہے، میں ٹھنڈی پانی سے وضو کر کے آئی ہوں، میں نے ضد لگا دی مجھے تم کو دیکھنا ہے۔ آج وہ کوئی بھی بات کرتی میں کہتا دیکھنا ہے تم کو، بس میں نے قسم کھا لی تم نے آج تصویر نہ بھیجی تو بس یہی بھی سب ختم۔ وہ مسکرا کر بولی نہ تنگ نہ کرو نا مجھے، میں 2 گھنٹے تک اسی تصویر مانگتا رہا، پھر جب اس نے تصویر نہ دی تو میں نے اسے برا بلا کہہ کر بلاک کر دیا۔ فیصلہ مشکل تھا لیکن غصے میں کر دیا۔ وہ کچھ لکھ رہی تھی کہ میں نے بلاک کر دیا، اسے نمبر بھی بلاک کر دیا۔ میری ماں بہت بیمار تھی، ایک رشتہ آیا میرے لیے، میں ایمان فاطمہ کی جب خواب دیکھ رہا تھا تب کوئی دوسری لڑکی کا رشتہ آیا۔ ماں میری طرف دیکھا، بیٹا میری آخری خواہش ہی سمجھ لو، اس لڑکی سے شادی کر لو۔
میں ایمان کے بارے بتانا تو چاہتا تھا لیکن اسے دیکھا نہیں تھا، کیا کہتا، ماں کی حالت دیکھ کر شادی کے لیے ہاں کر دی۔ منگنی ہو گئی، دسمبر کا مہینہ تھا، میرا دل میں درد سا ہونے لگا، مجھے ایمان فاطمہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ جلدی سے موبائل اٹھایا، اس کا نمبر ان بلاک کیا، اس سے میسج کا، ایمان بہت یاد آ رہی ہو۔ اس نے کچھ دیر بعد ریپلائی کیا، گول گپے کھا لو کنجوس، آ جاؤ۔ میں نے سوری کہا، کہنے لگی سوری کیوں، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے اور آپ حق پہ ناراض ہوئے تھے نا، بلا بنا دیکھے کوئی 2.5 سال کسی سے بات کر سکتا ہے کیا؟ میں نے اسے بتایا میری شادی ہے، کہنے لگی کب ہے؟ میں کہا بس اب تاریخ فکس کرنی ہے، مسکرا کر بولی 2 جنوری کی ڈیٹ رکھ لو، میری مان جاؤ۔ میں نے بھی غصے سے کہا کیوں 2 جنوری؟ کہنے لگی بس یوں ہی 2 جنوری ہی شادی کی ڈیٹ رکھ دی۔ آج 1 جنوری میری مہندی تھی، سب ناچ گا رہے تھے۔ اس نے میسج کیا، پروفیسر صاحب میں بہت غریب گھر کی بیٹی ہوں، میرے بابا نہیں ہے، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، سب جھوٹ بولا تھا میں نے، بس ہم 2 بہنیں ہی ہیں، بڑی کی شادی ہو گئی اور مجھے کوئی پسند نہیں کرتا۔ میری ماں اسکول ٹیچر ہے، جانتے ہو میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن میرے دل میں سوراخ ہے، ڈاکٹر کہتے آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے جو 2 دن 4 دن 2 مہینے آف لائن رہتی تھی نا، ہاسپٹل ایڈمٹ رہتی تھی۔ میں اس کا میسج پڑھ رہا تھا، یقین نہیں ہو رہا تھا، کہنے لگے ابھی میں میڈیسن کھائی ہے، نیند آ رہی ہے، تم اپنی مہندی انجوائے کرو۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ سو گئی۔ رات بھر ڈول بجتا رہا، میرے دوست کزن ناچ گا رہے تھے، بارات روانہ ہوئی، میرا نکاح ہوا تو اس کی کال آ گئی، میں نے کال اٹینڈ کر لی۔ وہ ہنستی ہوئی بولی کنجوس میرا بیلنس ضائع کرو نا، تم بس پہلے ہی ادھار لے کر بیلنس کروایا تھا۔ اچھا بتاؤ دلہن کیسی ہے، نکاح ہو گیا نا؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ میں حیران تھا آج کل کیسی کر کے مسکرانے لگی، آج میں نے پیٹ بھر کر گول گپے کھائے ہیں۔ پھر اس کی آواز دھیمی ہونے لگی، میں ہاسپٹل میں ہوں، آج میرے دل کا آپریشن ہے، دعا کرنا میرے لیے، میں تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں لیکن جناب اب تو آپ کی دلہن آ گئی، اب کہاں بات کیا کریں گے، اس لیے ہو سکتا ہے میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ میں رو رہا تھا، میں نے حوصلہ دیا اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ وہ مسکرائی، اچھا سنو میں نے آپ کو اپنی تصویر اور اپنی محبت کی تصویر بھیج دی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، زندہ رہی تو ضرور بات کروں گی، مر گئی تو مجھے معاف کر دینا، بہت پیار کرنا اپنے ہم سفر سے۔ اچھا اب مجھے آپریشن تھیٹر لے جانے والی ہے، خیال رکھنا اپنا۔ میں تصویر نہ دیکھ سکا تھا، اس وقت دلہن کی رخصتی کو رہی تھی، گھر آیا دلہن پاس بیٹھی تھی، فلم بن رہی تھی، سب خوش تھے، میرا دل ہی دل میں ایمان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ رات کے 12 بجے سب چلے گئے، دلہن اور میں اکیلے رہ گئے۔ میں کرسی پہ بیٹھا، جلدی سے موبائل نکالا، ایمان کی واٹس ایپ اوپن کی، بہت خوبصورت حور کی جیسی ایک لڑکی کی تصویر تھی جو ایمان کی ہی تصویر تھی، ساتھ ایک گھڑی کی تصویر تھی جو گھڑی میری تھی، ایک دودھ کا گلاس جس میں دودھ سوکھ چکا تھا، ساتھ ایک کاغذ جس پہ لکھا میرے رشتے کو انکار نہ کرنا، پلیز آدھا دودھ میں نے پی لے آدھا آپ پی لینا۔ میں چیخ کر رونے لگا، یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے گھر میں نماز ادا کی تھی اور اپنی گھڑی بھول آیا تھا، ماں نے کہا تھا بہت بتونی ہے۔ میں سجدے میں گر کر روتا رہا، یا اللہ اس کو زندہ عطا کر۔ میری دلہن کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی میں کس کے لیے رو رہا ہوں۔ میں دن میں 1000 بار اس کا نمبر ملا تھا، بند آ رہا تھا، رات بھر اس کا انتظار کرتا رہا، مجھے لگتا تھا ابھی آئے گی، مجھے میسج کرے گی، کنجوس گول گپے کھا لو کرتی سر کہہ کر بلائے گی مجھے۔ آج بھی انتظار میں ہوں، اس کی واٹس ایپ پہ لکھا آتا ہے لاسٹ سین 2 years ago۔ میں جانتا ہوں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، میں جانتا ہوں اب وہ آ کر نہیں کہیں گے پروفیسر سر بریانی کھا لو۔ اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں لیکن مر جاؤں گا اسی قبر میں دیکھوں گا تو کاش اس کا دیا ہوا وہ دودھ پی لیتا، خدا جانے کس درد میں اس نے لکھا تھا میرے رشتے کو انکار نہ کرنا۔ ایمان ہمیشہ کی طرح پھر لوٹ آؤ نہ، آ کر کہنا میں کہیں چلی گئی تھی۔ فارغ سر یہ کوئی افسانہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ میرے ایمان کی سچی داستان ہے۔ فارغ سر یہ میرا خط آپ تک پہنچ جائے تو اپنے الفاظ کا سہارا سجا کر میری ایمان کو لفظوں میں زندہ کر دینا، اجازت چاہتا ہوں۔ دوستوں امید کرتے ہیں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہوگی تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایسی اچھے اور سبق آموز کہانیوں کے لیے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔